Assalamu alaikum to all the viewers of Iqra TV. This is your host Ufaira اور آپ دیکھ رہے ہیں لذیذ کوزین رمضان اسپیشل، جہاں پہ آپ بہت اچھی ریسیپیز بھی جانتے ہیں، اچھی اسلامک باتیں بھی سیکھتے ہیں اور ساتھ میں بہترین خوبصورت کلام بھی سنتے ہیں۔ ہمارے شو کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ، سب سے فیوریٹ پارٹ، آپ کی اور میری فیوریٹ اور ہر دل عزیز ناہید آپا۔ ناہید آپا، رمضان مبارک۔ آپ کو بھی رمضان مبارک۔ السلام علیکم everybody, a very happy Ramzan which is just going on and with all the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the days where you have to go on the right way. This is the training period for the whole year, because this is not only for this month. We have to be truthful, we have to be loving, we should not be arrogant, we should throw out what we have in our hearts against anybody. These are the important things we should have to follow, and when you follow this, I think you will be trained enough to follow this the whole year. This is the time to avail every moment and every minute, teaching, learning, following, and this is what we have to do. True آپا، ایسا مہینہ جس میں ایک رات کی عبادت کا ثواب جو کہ لیلۃ القدر ہے، 1000 راتوں کے برابر ہے، ایسا مہینہ جس میں بہت رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں، تو کیوں ہم سو کر گزار دیں؟ ہمارے ایک بہت پیارے سے گیسٹ، اچھے سے گیسٹ، رسپیکٹڈ گیسٹ، جو کہ ہمیں بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، ان کا نام ہے فیصل عزیز بندگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ آج فیصل صاحب، ہم آج کون سی اچھی باتیں جانیں گے؟ آج ہم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی شخصیت سے، ان کی سیرت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل آپا، میں جاننا چاہوں گی آج ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ I'm teaching you پالک کے پکوڑے، and پالک means spinach. پالک کے پکوڑے، Yes. نیو ڈش۔ Chaat. It's not pakode, it's chaat. Okay, But you can palak eat it chaat. as pakodas also. Okay. But you don't have to take big leaves. You will take small leaves. اور اس کی tip ہے کہ please wash them nicely, because اس پہ مٹی بہت ہوتی ہے. Exactly. And after washing it, you have to dry it on a cloth. ٹھیک ہے؟ And keep it in a cloth تاکہ they are fresh and moist. اس کے اندر what we will be needing is بیسن. آپا، میں اس سے پہلے ہم ہوتے ایک ریسیپی کارڈ کی طرح۔ Palak crispy chaat. Ingredients: gram flour 1½ cup, rice flour ½ cup, ajwain 1 pinch, salt ¼ teaspoon, red chili flakes 1 teaspoon, green chutney 1 tablespoon, nigella seeds 1 pinch, baking soda 1 pinch, water as required. Spinach small leaves ½ bunch, cooking oil for frying, boiled chickpeas ½ cup, yogurt ½ cup, boiled potatoes ½ cup, tamarind chutney for serving, green chutney for serving, save for garnishing, chaat masala for sprinkle, fresh coriander for garnish. Okay, you must have noted down the ingredients and its quantity. ہم ابھی جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور اس کے بعد آ کے ہم آپس سے سیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے پالک والی چاٹ، جو کہ ایک بالکل یونیک ریسیپی ہے، بنتی ہے۔ لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک ہماری جو بہت اہم چیز ہے جو ہم سیکھتے ہیں، اچھی بات ہے، تو ہم فیصل صاحب سے جانیں گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت فاطمہ زہرا کی شخصیت اس اعتبار سے مثالی ہے کہ ایک ایسی شخصیت جن کے والد نبیوں کے سردار ہیں، ماشاءاللہ، جن کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ جیسی عظیم ہستی ہیں، شیر خدا، جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، بے شک، اور جن کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ایسے گھر کے اندر جو شخصیت پروان چڑھے گی، یقیناً وہ ایسی ہی ہوگی جیسی حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت میں سب سے کمال پہلو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے بتایا دنیا کو کہ تربیت اور پرورش کسے کہتے ہیں۔ گھر میں فاقوں تک بھی نوبت آتی، لیکن کبھی آپ نے شکایت نہ کی کہ میں تو مالدار ترین ماں کی بیٹی ہوں۔ ماں کی تمام دولت تبلیغ دین کے لیے صرف ہو گئی اور خود فاقوں سے گزری، اور اپنے بچوں کی ایسی پرورش کی کہ وہ بچے جوانان جنت کے سردار کہلائے۔ حدیث مبارکہ ہے
الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت کتنی پاکیزہ ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ سیرت رسول کا ایک جزو ہے سیرت فاطمہ۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سیرت رسول سب انسانوں کے لیے رہنما ہے، تو کوئی اگر ماں کہے کہ بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی ہم سیرت رسول سے کیسے استفادہ کریں؟ تو سیرت رسول سے ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی حیثیت سے استفادہ حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت کے ذریعے ممکن ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت سے استفادہ کیا جائے۔ یہی سیرت رسول سے استفادہ ہے، کیونکہ آقا دو جہاں نے فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور اتنی محبت کہ جب حضرت فاطمہ زہرا تشریف لاتی تو رسول اکرم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور اس معاشرے میں یہ سوچیں جہاں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جا رہا ہے، جہاں بیٹی کی تکریم نہیں ہو رہی، اس کی توہین ہو رہی ہے، اس معاشرے میں رسولوں کے سردار اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں بیٹی کا مقام کیا ہے، بیٹی سے محبت کیا ہے، شفقت پدری کیا ہے۔ اور پھر روایت صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہو جاتے، بلکہ آگے 2 مرحلے اور بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور پھر جس جگہ پہ حضور خود تشریف فرما ہوتے اس جگہ پر حضرت فاطمہ زہرا کو بیٹھنے کی دعوت دیتے۔ بیٹی سے محبت، بالکل، کہ بیٹی سے اتنی محبت، بیٹی سے اتنا پیار، اور پھر وہ بیٹی بھی ایسی اللہ والی کہ ساری زندگی میں کل ایک شکوہ کیا ہے حضرت فاطمہ زہرا نے، ورنہ کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، ایک شکوہ۔ وہ شکوہ سن کر آپ کو شاید حیرت ہو، وہ شکوہ یہ کیا کہ اے اللہ تو نے رات کے دامن میں اختصار بہت رکھا ہے، میں دل بھر کے تجھے سجدہ نہیں کر پاتی، سبحان اللہ۔ تو رات کے دامن میں اے اللہ تو اتنی طوالت دیتا کہ میں تجھے دل بھر کے سجدہ کر سکتی۔ تو جن کی راتوں کی عبادت یہ ہو اور دن میں خود اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہوں، یہ بھی شکوہ سے میرے خیال سے زیادہ خواہش کا جی، اظہار ہے۔ یعنی اس شکوے کے پیچھے ایک بہت بڑی تعلیم ہے، بالکل، اس شکوے کے پیچھے اطاعت خداوندی کا ایک جذبہ ہے، محبت الہی کا ایک سمندر موجزن ہے بالکل کہ پروردگار میں دل بھر کے تجھے سجدہ نہیں کر پاتی۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں لوگ فجر کے لیے بیدار نہ ہوں تو اس معاشرے کو حضرت فاطمہ زہرا کے اس جملے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ بہترین، سبحان اللہ، اتنی پیاری باتیں ہمارے لیے سبق، یقیناً، بالکل، کچھ تو ہم سیکھیں، کچھ تھوڑا سا ہی بننے کی کوشش کریں۔ یقیناً، یقیناً۔ اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری باتوں کے بعد میں صرف یہ دعا کرتی ہوں اپنے پاک پروردگار سے کہ ہم تمام امت مسلمہ کی خواتین کو بھی اور ہمارے تمام بھائی حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے اور اپنی رحمتوں میں رکھے۔ جاتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد اور واپس آتے ہیں۔